گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے شرک کی چنگاری میں آنے والی دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھا اور انہوں نے اس چنگاری کو وہی بجھا دیا۔ میں نے اس سلسلہ میں دو تین مثالیں پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصف کا صحیح مظاہرہ اس وقت نظر آیا جب انہوں نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا جس درخت کے نیچے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ 1400 صحابہ اس درخت کے نیچے آئے اور سب سے عظمت والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس درخت کا ذکر قرآن میں کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ چودہ 1400 صحابہ اس درخت کے نیچے بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پیٹھ اس درخت کے ساتھ لگائی۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساری دھرتی کے اولیاء اللہ اگر مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے مقام کو پہنچو۔ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اولیاء اللہ تو وہ تھے ہی،
پھر انہیں صحابیت کا مقام ملا، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی، خود فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی، حیدر کرار بھی ہیں رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں۔ ایسے مقدس لوگ ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور پھر میرے پیارے پیغمبر کا مقدس ہونا، محترم ہونا، معظم ہونا، مبارک ہونا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ اس درخت کے نیچے بھی آئے، آپ نے اس کے ساتھ اپنی کمر اور پیٹھ بھی لگائی۔ اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اس کا نام ہی بیعت رضوان رکھا۔ جنہوں نے بیعت کی ان کا نام اصحاب رضوان پڑا۔ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی اس کا نام شجرۃ الرضوان پڑ گیا، جس کا ذکر قرآن نے کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے صحابہ سے وہ درخت بھلا دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس درخت کو کٹوایا وہ وہی درخت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اگلے سال گئے تو ہمیں کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ درخت کون سا تھا، اللہ نے ان کے ذہنوں سے فراموش کر دیا کس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم نے بیعت کی تھی، کس درخت کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایک طلب تو ہوتی ہے نا کہ جس درخت کا ذکر قرآن میں آیا، ان 1400 کے علاوہ جو صحابہ تھے ان کے ذہن میں تھا نا کہ ہم اس درخت کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کون سا درخت ہے۔ آئندہ سال صحابہ آئے عمرۃ القضاء کے لیے تو درخت ان کے ذہنوں سے فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا اللہ نے۔ اللہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کی ذات، اسے اس طرح شریک نہ بنایا جائے کہ سامنے وہ شرک نظر آئے، جیسے قبر پوجنا، قبر کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے آپ کی قبر منور کو کیا کیا؟ خود میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو وہ میری اس بات کو غور سے سنیں، جو میرے اپنے مقتدی ہیں وہ کئی بار سن چکے ہیں، میں ان کو سمجھا چکا ہوں۔ نئے لوگ جو آئے ہیں جن کے ذہن میں یہ گمان ہے اور علماء نے یہ گمان ڈالا ہوا ہے کہ وہ بت پوجتے تھے۔ قرآن جو منع کر رہا ہے غیر اللہ کی پکار سے، اور قرآن جو کہتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ اور ہم کوئی بت پوجتے ہیں؟ ہم تو بزرگوں کی قبریں ان پر جاتے ہیں، نظریں نیازیں دیتے ہیں،
تو سنیے گا میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ وہ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ، کس کو بت نہ بنانا؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے؟ اور پھر قبر آپ کی بت بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعبد، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بنتی ہے؟ آپ بولو جی۔ میرے آقا تو کہہ رہے ہیں کہ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بنتی ہے؟ بت بن جاتی ہے۔ قبر بھی بت ہوتی ہے جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، عرس شروع ہو جائیں، نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، پھیرے، عرضیاں لٹکانا، التجائیں کرنا، آرزویں رکھنا، وہ قبر بت بن جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ میری قبر کو بت تو نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ پھر امت کو تلقین کی، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ۔ یہ حدیثیں ہیں، کچھ نئے لوگ آئیں تو خدا کے لیے اس پہ غور کریں۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ میرے نبی کے فرامین ہیں جو آپ کو کبھی نہیں سنائے گئے۔ مولا اے میری امت کے لوگوں، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ وہاں عرس لگیں، جھنڈیاں لگیں، لوگ پھیرے لگائیں، سجدے کریں، چومیں، نیازیں دیں، دیگیں پکیں۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ پھر میرے نبی نے زندگی کے آخری دنوں میں یہ کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مساجدہ۔ جی یہاں جناب لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہ بت پوجتے تھے، قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ یہ علماء سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، اور میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ عیسائی اور یہودی بت نہیں پوجتے تھے، اتخذوا قبور انبیاء، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بناتے تھے؟ سجدہ گاہ۔ الا سنو، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں، تم نے یہ کام نہیں، یعنی قبروں کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، ان کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، ان پہ سجدے نہیں کرنے۔ یہ کہنا کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم تو صرف بوسہ دیتے ہیں، یہ بوسہ دینا ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، سجدہ نام سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نہیں ہے۔ جائیے علماء سے پوچھئے، فقہ حنفی، ہم حنفی ہیں، جائیے علماء سے پوچھئے، بھائی بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، صحیح کہی ہے، سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں ہے، نہیں ہے۔ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا، اس کا نام سجدہ ہے۔ یہ پیشانی جب رکھ دی تو یہ کیا ہو گیا؟ سجدہ۔ میرے نبی نے اس سے منع کیا ہے، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر مجھے تمہارے نبی کی یہ دعا یاد نہ ہوتی کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اگر یہ دعا
پیارے پیغمبر کی میرے ذہن میں گونج نہ رہی ہوتی تو میں تمہارے نبی کو چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کے مدفن کی زیارت کرتے رہیں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، نبی پاک تو ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ کہیں میری قبر کی بھی پوجا پاٹ شروع۔ پھر اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ اللہ نے محفوظ کیا یا نہیں کیا؟ کیسا محفوظ کیا؟ کوئی بندہ آج قبر نبی تک نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، یہ سب یوں ہی کہتے رہتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کا دروازہ کوئی نہیں، روشندان کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، میرے رب نے میرے نبی کی قبر کو محفوظ کر دی۔ لوہے کی جالیوں کا قبر سے کیا تعلق؟ قبر منور سے کئی فٹ دور ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ سطح زمین پہ نہ ہو، نیچے ہو، اس قبر کے ساتھ ان جالیوں کا کیا تعلق ہے جن کو چوم کے خوش ہو رہے ہو کہ ہم قبر کو چوم کے آ گئے؟ اب تو انہوں نے سعودی عرب والوں نے بڑا پکا پیڈا انتظام کر چھڑے، پہلے صرف میز رکھتے تھے، اب تو پکا انتظام کر دی، 3-4 فٹ انہوں نے پیچھے دھکیل دی، آگے نہ آئے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ آپ یقین کریں، یقین نہ آئے تو کسی عالم سے ثبوت مانگیں، کسی عالم کو کہیں کہ ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، نہیں تو میری بات پہ یقین کریں۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے، ان میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو قبر نبی پر جا سکتے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر۔ وہ گھر کس کا تھا؟ ان کی بیٹی کا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے سکے بھائی ہیں، بہن کے گھر جاتے بھی ہوں گے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے پاس رہتے تھے کیونکہ حضرت عائشہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھی میرے نبی کے صاحب، حضرت عائشہ کے کئی رضائی بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی۔ کچھ صحابہ وہاں جا سکتے تھے، کچھ اجازت لے کے جا سکتے تھے۔ یہ قرآن میرے سامنے، میں منبر رسول پہ ہوں۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے، سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا دی قسمیں کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا، یوں چھوا، وہاں سے مٹی اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم نے تو دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کتنی نتھی ہوئی توحید میرے نبی نے تمہیں سمجھائی تھی، تم نے اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیوں جی؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے پیارے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سالانہ قبر نبی پر عرس تو کرتے ہوں، عرس تو ہوتا ہوگا، پھول ڈالتے ہوں گے، خوشبو چھڑکتے ہوں گے۔ کسی صحابی سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے، کسی صحابی۔ محفوظ کیا اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو، شرک سے محفوظ کیا، شرک سے۔ دوسری بات ذرا تفصیل طلب ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تفصیل کروں، مختصر کروں گا تو شاید آپ سمجھ جائیں، شاید سمجھ جائیں۔ میرے نبی کی پیدائش کے دن کو بھی مخفی رکھا۔ یہ جو 12 ربیع الاول کا قول ہے نا، کوئی مستند نہیں ہے،
نہیں، اس کے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی قائل نہیں، کوئی مستند قول نہیں ہے یہ۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 10 محرم۔ چلو غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، ان کا کیا قول ہے؟ 10 محرم۔ 2، 8، 9، 12، سب سے کمزور قول 12 کا ہے، سب سے کمزور قول کہ آپ کی پیدائش 12 کو، اور سب سے قوی قول 9 ربیع الاول کا ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول۔ اختلاف ہوا اس میں، علماء کے مابین اختلاف ہوا، آپ کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہوا۔ 2، 8، 9، 12، 17 اللہ نے، بات میری پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا، اچھی بات کہہ گیا، اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو مخفی رکھ کر شرک سے محفوظ کر دیا، اور میرے نبی کی پیدائش کے دن کو مخفی رکھ کے اس دن کو بدعات سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ نے اس دن کو بدعات سے بچا لیا اور قبر منور کو شرک سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ نے اس درخت کو کیا کر دیا؟ بھلوا دی۔ وہ جس درخت کے نیچے میرے نبی بیٹھے تھے، جس درخت کے نیچے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ نے صحابہ کے ذہن سے ہی نکال دیا کہ بعد میں آنے والی امت کے لوگ اس کے نیچے آ کے نمازیں پڑھیں، اس کے پتے توڑیں، اس کے چھلکے اتار کے لے جائیں، منتیں مانیں، ٹاکیاں باندھیں، کپڑے باندھیں، بعد میں شرک کے دروازے کھلیں۔ اللہ نے صحابہ کے ذہنوں سے وہ درخت، انہی کچھ لوگوں نے ٹوٹا لا کے نا، اے درخت سی ہو، اس کے نیچے نمازیں پڑھنی شروع کر۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا رضی اللہ تعالی، یہ بھاگ بھاگ کے ادھر کیوں جا رہے ہیں، یہ نمازیں اس درخت کے نیچے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہ تو ان پتہ نہیں کہ کیا کہ یہ وہی درخت ہے نا جس کے نیچے امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، 1400 صحابہ بیٹھے، صحابہ اسے متبرک سمجھ کے، لوگ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ متبرک سمجھ کے یہاں نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس چنگاری کو محسوس کیا، آج تو یہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، آنے والے لوگ یہاں منتیں مانیں گے، پتے اتار کے لے جائیں گے، سجدے کریں گے، چومیں گے، منتیں مانیں گے، نیازیں دیں گے۔ حضرت عمر نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا، ہتھیار اٹھاؤ اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو، دیکھنا جڑ بھی باقی نہ رہے، کہیں پھر نہ پھوٹ پڑے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا ہے، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ درخت کون سا ہے، ہمارے ذہنوں سے فراموش ہو گیا ہے۔ یہ نئے نئے مسلمان ہونے والے، ان کو کس نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے؟ لیکن منسوب تو تھا نا۔ آج آپ شاہی مسجد جائیں تو وہاں تبرکات، کوئی پگڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی سوٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی نالین پڑے ہوئے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے حضرت منسوب سیدنا علی،
یہ منسوب کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کا نہیں ہے، ان کی طرف کیا ہے، پتہ نہیں کس نے منسوب کر دیا۔ اگلے دن ہمارے یہاں ہمارے ضلع میں یہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک اجتماع ہوا، نبی پاک کے بال مبارک کی زیارت کروائی، منہ مبارک کی زیارت۔ یہ سب منسوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منسوب درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کسی کی ہمت ہے تے فاروق اعظم نو وہابی آکھ کے ویکھے، کہو ہم پر تو بڑے فتوے لگاتے ہو، کہو نا حضرت عمر کو وہابی تے تواڈی کھس جائے رکابی، کہو، نہیں کہہ سکتے۔ وہ صحیح محب رسول تھا، ان سے بڑھ کر محب رسول کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس چنگاری میں آنے والی آگ کو دیکھا، شرک کی بھڑکتی ہوئی آگ، انہوں نے حکمت عملی سے اس چنگاری کو وہیں بجھا دیا، ختم کر دیا۔ نہ یہ درخت ہوگا نہ شرک جاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کے معاملے میں اور شرک کے بارے میں نفرت کے معاملے میں جو ذہن ہے نا، وہ بڑا با کمال ذہن ہے، بڑا با کمال ذہن۔ قید پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، حضرت عباس کو لے گئے، صحابہ ساتھ ہیں، وہ جو دعا ہوتی ہے بارش کے لیے، اس دعا کے لیے بخاری نے، مسلم نے، تمام حدیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ وہاں جا کے حضرت عمر کہتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے ہم دعا کے لیے ان کو کہا کرتے تھے، اب وہ ہم میں موجود نہیں، ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، یہ دعا مانگیں گے تو بارش عطا کر۔ کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں، کہ ہر بات مجھے ہی سمجھانی پڑتی ہے۔ کس کو دعا کے لیے کہا؟ بارش کی دعا کے لیے حضرت عمر نے کس کو کہا؟ زندہ کو۔ اگر وفات کے بعد بھی کسی کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو فاروق اعظم میرے نبی کی قبر منور کو چھوڑ کر عباس سے دعا نہ کرواتے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ زندہ سے ہے، زندہ سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں کراچی کے لوگوں نے اس وسیلے کے موضوع پر میری گفتگو کو سنا تو وہاں کچھ نرم عقیدے کے لوگ بھی موجود تھے، وہ بڑے بھڑکے، ان میں کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی ہوگا، سکا ملاؤ نمبر اس خطیب دا، میں گل کردا اس نال۔ انہوں نے میرا نمبر ملایا تو انہوں نے کہا جی یہ ایک صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس وسیلے کی دلیل ہے اور نمبر ملا اور میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا دو ان کو۔ وہ کہنے لگے جی آپ نے انکار کیا وسیلے کا، حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ نہیں دیا۔ میں نے کہا میرے بھائی ایو تے میری دلیل ہے، میرے بھائی یہی تو میری دلیل ہے کہ اگر وفات کے بعد بھی کسی کا وسیلہ جائز ہوتا یا اس سے دعا کی درخواست کروانا جائز ہوتا تو حضرت عمر میرے نبی کی قبر منور کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کی درخواست نہ کرتے۔ یہ تو میری دلیل ہے،
بس پھر سمم بکم عمیون. یہ دلیل وسیلے پہ پیش کر رہے ہیں جناب کہ وسیلہ دینا جائز ہے. یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ زندہ سے دعا کی درخواست کروانا ہے. یہ بالکل جائز ہے. کتنے لوگ جمعے پہ مجھے پرچیاں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. ہمارا بھائی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، چچا مر گیا ہے، دعا کرو جی، میں مقروض ہاں، دعا کرو جی، میرے ہاں اولاد نہیں ہے. ہم سے لوگ درخواست کرتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا شریعت میں ثبوت ہے، اور اتنے ثبوت ہے نا کہ اگر میں یہ عنوان جمعے پہ شروع کر دوں نا تو کئی جمعے اسی پر میں صرف کر دوں کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. اسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی دروازے میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، ڈنگراں دے کھان واسطے بھی شے کوئی نہیں، دعا کر دیجئے اللہ بارش برسا دے. اس نے درخواست کی میرے نبی سے. میرے نبی نے دوران خطبہ دعا شروع کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں کڑکتی ہوئی دھوپ میں آئے تھے، برستی ہوئی بارش میں نکل کے گئے تھے. 8 دن بارش برستی رہی. دوسرے جمعے پہ وہی آدمی یا کوئی اور آدمی، راوی کو شک ہے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہن تے مردے ہاں، ڈنگراں دے بنن جوگی جا کوئی نہیں، باہر نکلن دا راہ کوئی نہیں، برستی ہوئی بارش میں یہاں آئے ہیں، چھت بھی ٹپک رہی ہے. میرے نبی کو اس نے درخواست کی. میرے نبی نے ممبر پہ دوران خطبہ کا اللہم حوا علینا ولا علینا، ہم پر نہ برسا، انہیں ہم سے پھیر کر جنگلوں میں لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، سمندروں پہ لے جا، ہم سے ہٹا. صحابہ کہتے ہیں جس طرف نبوت کی انگلی پھرتی چلی جاتی تھی بادل کٹتا چلا جاتا تھا. زندہ سے دعا کروانا، اس کے تو ثبوت ہیں، حدیث میں ثبوت ہیں اس کے. حضرت ابو ہریرہ آئے، پریشان ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، میں نے گالاں کڈے برداشت ہے، لیکن جب آپ کے خلاف بات کرتی ہے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج اس نے بہت برا بھلا کہا ہے آپ کو، تو میں کیا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ تسی مختار کل لو، ہر شے تواڈے قبضے چے، تساں میری ماں نو ہدایت دے دو. یہی کہا، آپ مختار کل ہیں، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، میری ماں کو ہدایت دے دیں. نہیں کہا. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میری التجا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے آپ اس سے درخواست کر دیں، دعا کر دیں. میرے نبی نے دعا شروع کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ابی ہریرہ میرے نبی کی مجلس سے نکلا، بازار سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا یہ صوفی منش درویش آدمی جڑا کدی تیز قدمہ نال ٹریا نہیں، آج یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کے گھر میں خیر بھی ہے یا نہیں. ایک صحابی نے دامن پکڑا، ابو ہریرہ کہاں؟ ابو ہریرہ نے کہا میرا دامن چھوڑ دے، آج میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. زندہ سے دعا کروانا، اس کے تو اتنے ثبوت ہیں کہ حدیثیں بھری پڑی، اس میں کوئی حرج نہیں. جب تک بزرگ زندہ ہے، عالم زندہ ہے، پیر صاحب زندہ ہے، مرشد زندہ ہے، آپ اس سے کہیں مرشد جی میرے واسطے دعا کرو، کوئی حرج نہیں.
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، چھوٹے بڑوں کو کہیں اور کبھی کبھی بڑے چھوٹوں کو بھی کہیں۔ یہ میری عادت ہے، میری کچھ باتیں تعدیث نعمت کے طور پہ کرنی چاہیے، یہ میری عادت ہے۔ مجھے جب بھی کوئی بندہ دعا کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو تو میں فٹ اس سے کہتا ہوں کہ تم بھی میرے واسطے دعا کرو۔ پتہ نہیں اللہ کب کس کی سن لے، کوئی ضروری تو نہیں کہ مرشد کی سنے، مرید کی بھی سنے، کوئی ضروری تو نہیں کہ امام کی سنے، مقتدی کی بھی سنے، ہر ایک کا رب سے تعلق ہے۔ چھوٹے بڑوں سے کہیں، کبھی کبھی بڑے کیوں بھئی یہ پیر صاحبان مریداں نو آکھ دیں، انہاں دی تو توہین ہوندی۔ کبھی مریدوں کو کہیں تساں ساڈے واسطے دعا کرو، مرید کہیں گے جی اساں تواڈے واسطے دعا کرنی ہے تے اے جڑے پیسے تے ٹوکرے اسی تواڈے واسطے چکی پھردے ہاں، اے کس واسطے پھر چکی کیا، یہ تسی بھی ساڈے دعاواں دے محتاج ہو، وہ تو ثابت نہیں ہونے دیتے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، میں اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں، اور اس بڑے کی بات کرتا ہوں۔ بڑا چھوٹے کو کہے، میں عام بڑے کی بات نہیں کرتا، میں اس بڑے کی بات کرتا ہوں جس کی بڑھائی کا اعلان اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد 5 وقت کی نمازوں میں ہوتا ہے، اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ میں اس بڑے کی بات کرتا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، بڑی شخصیت، میں اس بڑے کی بات کرتا ہوں، سب سے بڑا ہے، اللہ سے کم ہے، باقی سب سے نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں کا سردار ہے۔ جبریل جس کے دروازے کا دربان بنتا ہے، معراج والی رات میں جبریل جس کی سواری کی رکاب تھامتا ہے، وہ ایسا بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر کی بات آ، عمرہ کرنے جا رہے میرے آقا کو ملنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکے۔ میرے نبی نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک۔ نہیں سمجھے تو صحیح، میں نہیں سمجھا، ذرا میرے ساتھ پڑھو یار، اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شریک کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ بڑا چھوٹے کو۔ ایک روایت میں آیا میرے بھائی وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا، وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے، چلو جو یہ گل تو سمجھ نہیں آئی، میں اس لیے سوکھی گل کر چھڑنا یار۔ ہر آذان کے بعد میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگتے ہیں، ہر آذان کے بعد حکم ہے، میرے آقا نے کہا ہے مانگو، پڑھو وہ دعا۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وفی روایت، ایک روایت میں آیا انک لا تخلف المیعاد۔ اس کے علاوہ جتنے لفظ ہیں وہ گھڑنتو ہیں، ورزقنا شفاعتہ والدرجۃ، یہ سب گھڑنتو ہیں، حدیث میں کوئی نہیں۔ میں نے بڑا سخت لفظ بول دیا، اس لیے بولا ہے کہ جو لفظ مجھے وہی لفظ پسند ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے، بس یہ نہیں ہے اس سے آپ بڑھاتے چلے جائیں، نہیں، کوئی حق نہیں ہے کسی کو، اچھے لفظ ہو تو بڑھا دو۔ یہ کیا ہوئی؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی بندہ کہے صبح دیا 2 رکعتاں دی بجائے 4 نہ پڑھ لے بھی،
4 پڑھیں گے تو 2 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 2 رکوع ہو جائیں گے، 4 سجدے ہو جائیں گے، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، تو یہ پھر نیکی ہوگی؟ یہ نہیں ہے۔ جو لفظ میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلا وہی دین ہے، بس۔ اب اس کا ترجمہ سنو، پہلے ایک دفعہ پڑھو اللہم۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ۔ اے اللہ، اے اللہ آتے محمدن الوسیلہ، اے اللہ الوسیلہ ہمارے محمد پاک کو عطا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے الوسیلہ سن لو، پھر آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات۔ الوسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیکی، تقرب۔ یہ جو الوسیلہ کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر اذان کے بعد، یہ دراصل جنت میں ایک محل کا نام ہے، ایک جگہ ہے، جگہ منزل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے وہ مقام ہے، اوپر اللہ، نیچے الوسیلہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے صرف ایک بندے کو وہ مقام دینا ہے، اور میں رب کی رحمت سے امیدوار ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ میرے آقا نے کہا وہ بندہ میں ہوں گا، وہ مقام مجھے ملے گا۔ میری امت کے لوگوں، ہر اذان کے بعد تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ جی امت کر رہی ہے دعا، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ پہلی دفعہ میں نے آپ کو توجہ دلائی، جو نئے بندے آئے وہ پہلی دفعہ سوچیں گے بھئی کرتے تو ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، گناہگار کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، سارے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ جو الوسیلہ والا مقام ہے نا، وہ ہمارے نبی کو دینا، وہ ہمارے نبی کو عطا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس میرے امتی نے ہر اذان کے بعد میرے لیے اس مقام کی دعا مانگی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے، اس کی میں شفاعت کروں۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں نبی پاک کے لیے، یہ حالے میں سمجھ نہیں آئی تے اور آسان کر چھڑنا یار۔ ذرا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ، اے اللہ رحمت بھیج، کس پر؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ رحمت بھیج علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم سے جو شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ میں۔ کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے۔ میں مانگ رہا ہوں، آپ مانگ رہے ہیں۔ زندہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز، بڑے چھوٹوں سے کہیں، مرتبے میں چھوٹے، مرتبے میں، اور جو مرتبے میں چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو کہیں، امام مقتدی کو، مقتدی امام کو، مرشد مریدوں کو، مرید مرشد کو، جائز۔ لیکن جب انتقال ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، پھر ان سے دعا نہیں کروانی، ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔
یا سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے. اور بڑا آسان ہے. یہ جب جنازہ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عام مومن کا جنازہ جو ہے اس کی دعائیں طریقہ الگ ہے اور پیروں ولیوں بزرگوں کے جنازے کا طریقہ الگ ہے. الگ الگ ہے نا. بزرگاں دا الگ تے ساڈا الگ، صحابہ دا الگ تے ساڈا الگ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا، اس کا طریقہ اور تھا، اور عام مومن کا جنازہ جو اس کا طریقہ اور ہے. ایک ہی طریقے. صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، مفسر محدث ہو، ولی اللہ ہو، شہید ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، سب کے جنازے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ سب کو آتا ہے یا نہیں آتا. چلو ادھے نو آندا تے ادھے نو نہیں. اگر سب کو آتا ہوتا تو ہر جنازے میں پیچھے سے شور نہ اٹھتا، استاد جی ذرا نیت دسو، اساں نویں نویں مسلمان ہوئے ہاں تے سن جنازے پڑھن دا طریقہ نہیں آتا. پیچھے سے آوازیں آنے لگتی. ایک بزرگ ہیں، ایک ولی اللہ. آج بھی جو پیر بزرگ اللہ والے نیک بندے فوت ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کا جنازہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آج بھی کوئی عالم، کوئی شہید، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ، کوئی مرشد آج بھی فوت ہو تو اس کا بھی جنازہ ہوتا ہے. امام صاحب اس کی نیت بتاتے ہیں. یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، شیخ الحدیث تھے، عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، مستجاب الدعوات تھے، بہت نیک تھے بھائی. خلوص نال پڑھنا جے. سنو نیت. 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے. بولو ذرا. اور یار ایڈے وہابی نہ بنو. اگوں میں بزرگ، آگے ہے ولی اللہ. ایڈے نہ بنو تے من آنکھ لین دو. دعا اس میت سے. بولو بولو. ولی اللہ ہے. آج بھی بزرگوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، یہی نیت کی جاتی ہے کل بھامے ساڑھے گاٹے لگ جا. بزرگوں کو میت کہتے ہیں، بزرگوں کو مردہ کہتے ہیں. یہ بڑے گستاخ نے. کل بھامے ساڑھے گاٹے لگ جائیں، آج تے بچو آکھنا، آئی تے بچو آکھنا. دعا واسطے حاضر اس، یا بدلو تھوڑا جا یار. دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. بدل دو بدل دو. دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. کیا کہو گے؟ ایک جنازے پہ ایسے ہوا بھی، انہوں نے میت کے نہیں کہا، اس بزرگ کا نام لیا. دعا واسطے حاضر اس فلاں کے. وہ میت سمجھائے ہوتا نا لوگوں کو یہ توہین ہے. تے بزرگ جڑے نے اے فوت اے مردے نہ ہی، شعر بھی لکھتے ہیں یہ مردے نہ ہی. تو انہوں نے اس بزرگ کا نام لیا. میں نے کہا واہ، اتھے تے لوگوں نے تھوڑا جہا ولاکہ لا لیا ہی، ذرا ویچ ٹورنا.
چل اندر، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسرے کے بعد درود، تیسرے کے بعد دعا. اللہم اغفر لحینا و حینا، اللہم اغفر لحینا و حینا. یا اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر جڑے پیچھے نے، تے ساڈے زندے نو معاف کر جڑے. نعرہ تکبیر، وہاں تو سارے کہیں گے اللہم اغفر لحینا و آئی تے بچو آکھنا کل بھاویں ساڑھے گاٹے لگ جائیں. یہ بزرگوں کو میت کہتے ہیں، یہ شہیدوں کو میت کہتے ہیں. تے جلے شہیدان دا جنازہ پڑھ دے ہو. یہ کتنے علماء کراچی میں شہید ہوئے، ملک کے دوسرے حصوں میں علماء شہید ہوئے، ان کے جنازے ہوئے. کیا نیت کی تھی؟ دعا واسطے حاضر اس جیندے دے. اس وقت قرآن کی آیت یاد نہیں آتی کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو؟ اس وقت یاد نہیں آتی؟ بعد میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہو کہ یہ اشاعت و توحید والے شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ نہ کہو. تے جلے تو جنازہ پڑھ رہے ہیں اس ویلے آیت یاد نہیں آتی؟ اس وقت کیوں شہیدوں پر کہتے ہو دعا واسطے حاضر اس؟ جب تک بزرگ زندہ ہے. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ اس میں آئے گا. جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کروائیے، جائیے دعا کروائیے. جب اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان سے نہیں، اب ان سے نہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. ان سے کیوں نہیں؟ ان سے کیوں نہیں؟ انہیں دعا کی درخواست کیوں نہیں کرنی؟ اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا. عربی میں کہتے ہیں اساس، اردو میں کہتے ہیں بنیاد، پنجابی چاہ دن ایرا، جانگا لیا دن تھڈیوں، جانگا لیا دن تھڈیوں، تھڈیوں پھڑ لیا. ایرا، اساس، بنیاد. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا جس بابے کی قبر پہ تو کھڑے ہو کے درخواست کرتا ہے کہ تو میرے لیے دعا کر، بابا تیرے لیے دعا تب کرے جب تیری سنے. بابا تیرے لیے دعا تب کرے جب تیری سنے. لا یسمعوا دعاکم، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے مالک نہیں ہیں. اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہ قریب سے نہ دور سے. مولا کب تک نہیں سنیں گے؟ جمعرات کو، پھر شب برات کو. میں پھر قبر پہ بیٹھ جاؤں گا، پھر میں دھرنا دے دوں گا، پھر میں لگاتار بلاؤں گا، میں سنا کے اٹھوں گا. 26واں پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ احقاف، آیت نمبر 5. جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہ تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. مولا میرے کو ناراض نے، کیوں جواب نہیں دیں دے؟ قرآن بولا وَهُمْ، اور وہ ان دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. غافل ہے.
مت کہ کوئی کہے اے بتاں دے بارے. آپ کسی عالم سے جا کے بات کریں گے کہ یہ آیت پڑھی ہے، وہ کہے یہ بتوں کے بارے میں ہے. جب اللہ نے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ جن کو پکارا گیا ہے یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ سے انکار کریں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، بت نہیں بلکہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. ماہ نامہ ضیاء توحید نومبر